बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वाले साहिर लुधियानवी का एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है। उन्हें लिखा सी कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। साहिबो साडा शहर गुजरांवाला बड़े पुरअमन, बड़े मुहज़्ज़ब ते बड़े निघे लोगों का शहर है। जदों दा पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया है, गुजरांवाला दे शहरी इत्थों दे वसनीक अपने हुक्मरानां दीयां चीरा दस्तियां ते मुजालम सहिंदे आ रहे ने। पर प्यारिओ, मौजूदा साडे हुक्मरान जिहड़े ने उन्हां ने ते अवाम दुश्मनी दी अखीर ही कर दित्ती है। हुण ते लोकां कोलों यूटिलिटी बिल्स भी जिहड़े ने ਉਹ अदा नहीं पे हो सकते। प्यारिओ, अज साडे शहर गुजरांवाला दे लोकां ने भी हुक्मरानां दियां अवाम दुश्मन जालिमाना पॉलिसियां, बिलखसूस बिजली दे जिहड़े जालिमाना बिल ने उन्हां दे खिलाफ ऐलान जंग कर दिता है। ते अज गुजरांवाला गैपको दे यानी गुजरांवाला इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी दे हैडकुआटर दे बाहर एक अवाम वालों एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यानी हुक्मराना तकर गुजरांवाला दे अवाम अज ये गल एहतजाज करदे होया पहुँचाना चाहते हैं भाई साडे कोलों हुण बिजली दे बिल नहीं दिते जा रहे। बिजली दे बिल दईए या घर की रोटी पूरी करिए, बच्चियां दी फीस दईए या बीमारां दीयां दवाइयां लईए। प्यारिओ, आओ असी भी चलीए, तुहानूं नाल लैके चलने आ ते चल के गुजरांवाला दे तमाम शहरियां वल्लों जिहड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है उहदे विच चल के रलत करने आ। क्योंकि हुकूमत दियां अवाम कुछ पॉलिसियां तो जिहड़े लोग मुतासर ने उन्हां मुतासरीन दे विच साडा भी शुमार है। ते आओ साडे नाल चलीए, चल के एहतजाजी मुजाहरे दे विच असी भी रलत करिए। आओ साडे नाल।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے گجرانوالہ نے کب کو جو ستایا ہے ساتھیوں، میں چند کرنا تھوڑے سامنے ہو رکھا گا جڑیاں شاید کسی میں نم کرنے چاہیے. میرے بھائیوں، میں چیز جب کو چیلنج کر کے گل کرنا وا، میری ایک گل نوٹ کی جائے اور میرے نام جس مدی میدان کے بیٹھ کے ایک چیزاں میں ثبوت لے جا اور دیکھا جائے کہ تسی جڑے حج دے ٹکٹ انعام دے وچ جتنے ہو یا عمرے دے ٹکٹ جتنے ہو یا چکو ساریا کمپنیاں دے وچوں پوزیشن کیوں لیتی ہے؟ ایک کس طرح قریب 700 کے قدموں کے اوپر کیویں چھڑیاں چلاندی ہے. میرے بھائیوں، جڑے بجلی کے بلوں کے ٹیکس لگ رہے ہیں یا قیمت بڑھ رہی ہے، ایک شادی کے ساتھ قرار کی جنگ ہے. لیکن میں ٹرکو انتظامیہ نو پوچھنا، تسی وہ کبوا تے کتائیاں جڑیاں تہاڈیاں انتظامی نے، جڑیاں تسی اس سیٹاں دے اوپر بیٹھ کے ڈائریکشن دے کے کراندے ہو اور غریب لوگوں دیا قدروں کے وچوں خون چوستے ہو. میرا بیان گجرانوالہ کی تحصیل نشارہ میں چلا ہے. نشارہ جتنا اور ایریا ہے جتوں انہوں منتری آدھی ہے اور جن لائن لاسن نے تمام پاکستان کے لائن لاسن جڑیاں بجلی چوری چلتی نے اور محکمے رل کے چلتی نے یا خود چلتی نے، وہ خمیازہ صرف کلا صوبہ پنجاب بھگت رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ اسمبلیاں جڑے پیپل پارٹی کے ٹھیکیدار یا پی ڈی آئی کے ٹھیکیدار بیٹھے نے، یہ سب لوگ اپنے اپنے صوبے دے بجلی چوراں نوں تحفظ دے اور بجلی کمپنیاں منتری وصول کر دیا نے. جب کو میرے بھائیوں میٹر کی درخواست بینک کو لے کے تمام ایس ڈی او حضرات اور ایکسیئن حضرات جنہوں واٹر کی درخواست نیو کنیکشن جمع کرواؤ، اگر 10,000 روپیہ بطور رشوت نہ دو وہ فائل پاس نہیں ہوگی. میرے کو ثبوت موجود ہے. پھر اگر میٹر چاہیے ہے اس تو بعد وہ جن لائن لاسز کور کرنے واسطے جی تصویر لے جائیے اور تھی اپنے پنڈا سے چیک کر جائیے اور تصویر کے اوپر ریڈنگ بھی نہیں ہوگی اور یہ من مرضی کا ریڈنگ پا کے بل بھیج دیں گے. جب بل 2,000 واسطے دفتر چاہیے تو پھر کبھی میٹر خراب کا ڈرامہ کرتے ہیں اور کبھی دوسرا ڈرامہ کرتے ہیں. پھر اس میٹر نو لا کے ایک امنٹی سیکشن بنایا ہے. اس امنٹی کے بھی رشوت چلتی ہے. جس میٹر کے نام 5 تو 10,000 روپیہ دے دو وہ میٹر تسلیم کیا جاتا ہے اور وہ رپورٹ جاتی ہے. اور جڑے میٹر واسطے پیسے نہ دیتے جان اس میٹر کو خراب
قرار دے کے انہیں جوان بنا کے لوگوں نو دین کی صورت حالات لاکھ روپئے پا دیتے جاتے ہیں. کوئی پوچھنا نہیں. میں کئی معاملات چیف ڈاکٹر ملیا لیکن سارے قوموں کو مٹی چاڑن دے کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے. لیکن دوسرا سوچ میں نویس کے اندر یہ زمینی حقائق ہیں. آج تو 5-6 سال پہلا ڈویژن آفس نشانوں جماعت اسلامی کے کارکناں بچا سی نہیں اتنے بھی پبلک نے انہوں نے جو حال کرنا سی اور پورا مکمل نہیں ہو سکیا. لیکن میں تمہیں راز دیا انشاءاللہ مینا کھلو جائے پھر بھی آواز آپ دسیں گے کہ پھر عوام کیدی ہوئی عوام کی طرح انہوں نے دسے گی. اور یاد رکھو ایک میں آنا جیڑا بل پچھلی سال کے جب 4 بل بنتا ہے اور بھی اپنے جگہ لیکن یہ بدماشیاں کرتے ہیں اور اپنے لائن لاکھیں کو کور کرنے واسطے غریب لوگوں کے اوپر بجلی چوری ہو رہی ہے اور معاوضہ بھی رضامندی نال ہو رہی ہے. میں چیلنج کر رہا کہ کوئی چیف لو ایکسیڈنٹ اشارے کی چوری میرے نام آئے میں تو پرانا بجلی چوری کتنے کتنے ہو رہی ہے اور وہ بھی منتری نال آ رہی ہے. میرے بھائیوں اس کا کام نہیں چلنا. میری آئی سے چاچا نال کام نہیں چلنا. پبلک روکتا تیار کرو اتنے انقلاب ہونا چاہیے. یہ سب چلے سب دو لوگ اسمبلیاں بیٹھے ہیں انہوں نے اخراجات ایک غریب قوم برداشت کر رہی ہے اور کیپکو کی صورت ہوئے اور محکمہ مال کی صورت ہوئے اور محکمہ پولیس کی صورت ہوئے. میرے بھائیوں 17واں گریڈ جڑا کل میری سنجے کرنا 17ویں گریڈ کو اتنے لوگ اور امیر کلاس یہ ملک صرف ہونا چاہیے. ساڈا تہاڈا ملک کوئی شے نہیں. اسی غلام صاحب اج غلاموں نے خدا یہ وہی لوگ ہیں جڑے انگریز کو اپنی ایشیا میں اپنی قوم نال غداری کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکومت بنوائی اور مربے لے نمبرداریاں سرداریاں نے تخلف لے آج انہوں نے اور راتا گورنمنٹ کا بھی ہے چند مخصوص خاندان وہی جگہ کہہ رہے وہی سیاستدان نے وہی چند نے وہی سرکار نے یہ چند مخصوص خاندان لہذا ان خاندانوں نے چک کے سمندر بیٹھو اور اتنے اچھے لوگوں کو لاؤ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کا ساتھ دیا جائے پھر انہوں تانا ساٹھے تو کڑکیاں بیٹھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچے اونچے ناموں کی اونچے اونچے ناموں کی تختیاں گرا دینا ظلم کرنے والوں کی وردیاں چلا دینا. موت سے جو ڈر جائے زندگی نہیں ملتی. جنگ اگر جیتنی ہو کشتیاں چلا دینا. میرے عزیزوں تھکے تو نہیں لگتا ہے آپ تھکے
تھکے نہیں، پھر تو اللہ کی کبریائی پوری قوت سے بلند ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی جان دی. یہ تو کچھ بھی پسینہ نہیں ہے. ہم نے تو اس راستے میں پسینے بھی اور بہانے ہیں. تیار ہے نا؟ بلکہ ایک اور بات، اپنے پسینے بہانے ہیں، ان ڈاکوؤں کے رنگ اڑانے ہیں انشاءاللہ تعالی. نعرہ تکبیر. لاٹھی گولی کی سرکار، لاٹھی گولی کی سرکار. عزیز ساتھیوں، جب میں یہاں اسٹیج پہ آیا تو ایک نوجوان نے اپنا بل لے کے آئے. وہ کہتے ہیں احمد صاحب، میں بل لے کے بڑی بمشکل اندر گیا ہوں. انہوں نے 9 گیٹ ایسے بنایا جیسے ان کا باپ کا رہا. یہ میرا دفتر ہے. کس کا دفتر ہے؟ کس کا دفتر ہے؟ میں اس شہر کا والی بھی ہوں، وارث بھی ہوں. یہ میری پراپرٹی پہ ہے. یہ جتنی تصویریں لگی ہیں، آتف صابر خان، ڈاکو ابن ڈاکو، یہ کسی کا دفتر نہیں، یہ دفتر میرا ہے. میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. یہ سب کون ہے؟ یہ سب کون ہے؟ اور یہ میرے ملازم ہے. کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں یہ ہمارے ملازم ہے؟ آپ کو پتہ ہے اصل بات کیا ہے؟ یہ مسلم لیگ کو جو ٹک ٹاکر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مریم نواز، جو پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے تو پولیس والوں کو پوچھنے مار دیتی ہے. وہ کسانوں کی بات کرتی ہے، کسانوں کی طرف فوٹو سیشن کرتی ہے تو کسان زندہ درگور ہو جاتا ہے. غریب وہ کسان جو ہمارے ماتھے کا جھومر تھا، وہ اپنے گندم لیے پھرتا، کوئی لینے والا نہیں. اور وہ الیکشن میں کہتی تھی کہ 300 یونٹ آپ استعمال کریں گے، بل بھی نہیں آئے گا. اب یہ بل تمہارا باپ بھیجا ہے. اب یہ جو بل آ رہا ہے، یہ تمہارے فری پیٹرول کا، یہ تمہارے پروٹوکول کا، یہ تمہاری عیاشیوں کا، یہ تمہارے فوٹو سیشن کا، یہ تمہارے آنے جانے کا، یہ تمہاری سیکیورٹی، تمہارے انندے تنندوں کا ٹیکس، یہ تو میں دے رہا ہوں. تم تو میرے مقروض ہو. تم اتنے بزدل بغیرت ہو کہ تم غریبوں کا خون چوستے ہو اور اپنی عیاشیاں کرتے ہو. ایک غریب آدمی 3 بل دیتا ہے. ایک جو وہ یونٹ استعمال کرتا ہے اس پہ اپنی جگہ، پھر اس کے بعد جتنے وزیر مشیر جتنے جن کے بھی فری یونٹ ہیں ان کا بل وہ دیتا ہے. اور پھر جن سے یہ لائٹ چوری کرواتے ہیں، جن سے یہ دفتر بجلی چوری کرواتا ہے، اس چوری والوں بھی غریب آدمی ہوتا ہے. پر اب ایسا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے قوم کو بیدار کیا ہے، قوم کو حوصلہ دیا ہے، قوم کو کہا ہے کہ دکھ سکھ آپ کی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہاں پہ ہر غریب آدمی کے لیے یہ دروازے کھولے جائیں. سیو صاحب میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو. آپ جتنے مرضی شیشوں کے کمرے میں چھپ جائیں، جتنی مرضی پولیس یہاں پہ لگا لیں، جتنی اپنی سیکیورٹی لگا لیں، جب ہم نے طے کیا تو پھر یہ دیواریں بھی چھوٹی ہیں. یہاں پہ ایک فلیکس کی آپ کو یاد ہے نا، میں نے پڑھی تھی اور میں نے کہا تھا کبھی تو میں نے فلیکس پاڑی ہے، الیکشن پہ دیکھیں اس کی کیا کیا چیزیں پڑے گی. تو عوام نے اس کے کپڑے پھاڑے اور بھاری پوری طرح وہ الیکشن ہار. اس کا نام خرم دستگیر تھا. اب اس کو جانتے ہیں آتف صابر خان، یہ BOD کا چیئرمین ہے.
ان کو اس شہر میں اپنے خاندان کے علاوہ کوئی بندہ ملتا ہی نہیں. چلے ہمیں تو چھوڑیں، ہم تو ایماندار ہیں. آپ اپنے مسلم لیگ نون کے کسی ورکر کو بنا دیں بی او ڈی کا چیئرمین، پر نہیں بنائیں گے. اور یہ بی او ڈی، یہ جو بی او ڈی کا چیئرمین ہے، اس کی شکل دیکھیں، غور سے دیکھیں. یہ وہ شکل ہے جو اس شہر کے کارپوریشن کے والد محترم جناب ڈاکو ابن ڈاکو پورا ٹمبر چھوڑ رہے ہیں. کارپوریشن بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ نوجوان. کہتے ہیں مریم نواز، آواز نہیں آئی، مریم کے پاپا، ایسے ہی تو مریم کے چاچا، مریم پنجاب حکومت، یہ ساری چوروں کا ٹولہ ہے جو آپ کے پیسوں پہ، میرے پیسوں پہ یشی کرتا ہے اور پھر سہانی خواب دکھاتا ہے کہ ہم اس ملک کو مختلف چیزوں سے نکالیں گے. یہاں پہ تمام ایم این اے ایم پی اے جو مسلم لیگ نون جو فارم 47 کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں، جو فارم 47 کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، انہوں نے سوائے لوٹ مار کے اس شہر میں کچھ نہیں. یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ہر دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں عوام کے ساتھ ہیں. اور اس پہ ہم اللہ کا شکر کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، ہر غریب کے ساتھ ہیں. اور سی او صاحب، آپ اپنے دفتر میں میرے پیسوں سے آپ اپنی کمرے کے جو اے سی چلاتے ہیں اس کو بند کریں، کیونکہ آپ تو کسی کو ملتے ہی نہیں. نوجوان کہتا ہے میں 3 گھنٹے بعد میری باری آئی ہے تو مجھے کوئی ایکسین نہیں ملا، سی او نہیں ملا. اب مجھے جو بھی ملا اس نے کہا جی بل جمع کرا دو. میں نے کہا جناب 60 یونٹ ہیں، 70 یونٹ ہیں، اور میں یہ 25,000 بل کیسے جمع کروں؟ میری تو 15,000 سیلری ہے. یہ وہ ظلم ہے جو انہوں ڈاکٹروں نے کیا ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان میں ہے، اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دلائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم ان ڈاکو چوروں لٹیروں رنگ بازوں سے اقتدار چھینیں گے اور ہم کو ریلیف دیں گے. اور یہ ریلیف ہم اپنے دست و بازو حافظ مین اور امام صاحب کی قیادت میں لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب بڑے ہی پرامن طریقے سے، محبت سے، پیار سے آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے. یہاں پہ کچھ دوستوں نے خرچہ کیا ہے، کچھ انڈے اور ٹماٹر، ان کی بھی باری آئے گی. وہ ہم جو سیشن ہے وہ اینڈ پہ کریں گے. ابھی یہاں پہ آپ بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے اس موسم میں، خوشگوار موسم میں اللہ کی کبریائی بلند کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑی دیر بعد جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی جناب صوبہ پنجاب نصر اللہ گرویا صاحب تشریف لائیں گے، وہ خطاب کریں گے. ہم نے یہ سی او صاحب کے لیے جوتیوں کا ہاتھ وہاں پر وہ نہیں ملے، ہم نے دفتر پہ ٹانگ دیا. آپ نے دیکھ لیا، آپ ان جوتیوں کی ہاتھ کی تعین کرتے ہیں، آپ کر کے نہ تعین کریں، کرتے ہیں تعین. یہ آپ سب کی طرف سے بلکہ یہ پورے شہر کی طرف سے، پورے ڈویژن میں جو انہوں نے بجلی مہنگی کی ہے، جو غریبوں کو 50-60 یونٹ کا بل دینا پڑ رہا ہے اضافی، اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو یہ ہار پہنا دیا. اس ہار کی بڑی خصوصیت ہے، اس میں وہ بچہ بھی ہے، اس میں اس بچہ کی بھی جوتی ہے جس کا باپ اس کے دودھ لینے سے لے کر دودھ لینے گیا، پر بل جب آ گیا اس نے دودھ کی بجائے بل جمع کرا دیا. اس میں وہ بھی ہے، اس اسٹوڈنٹ کی جوتی بھی ہے جس کی تعلیم کے اخراجات کے لیے، جس کے روشن مستقبل کے لیے اس کے باپ نے ایک پائی جمع کی تھی کہ میرا بیٹا بھی وہ سرکاری افسر بنے گا،
वो CSS करेगा, वो PCS के तहत मुंतखब होगा, और इस बिल की वजह से उसने वो पैसे सारे इस बिल में लगा दिए। इस हार में वो ड्यूटी भी है, उस बेटी की ड्यूटी भी है जिसके बाप ने बालियां बेच के बालियां बेच के ये बिल जमा कराया है जो उसको 60,000 आया। जो मेरे पास आता रहा मैंने उसको कहा कुछ मुझे चीजें दे दे ताकि मैं वहां पे लगा दूं, तो एक भाई उसने कहा ये मेरी तरफ से ड्यूटी ले जाए और इसके गले में पहनाए, जिसको ये नहीं पता कि गरीब इस महंगाई के दौर में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, तनख्वाहदार किन हालात से गुजर रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग फाका कशी पे मजबूर हैं, और ये बिल नहीं होता, ये मौत के परवाने हैं। मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह हम अवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे, हम इंशाअल्लाह हर मजलूम की जंग लड़ेंगे। अभी तो हमने ये बात करना दिया है, अभी तो इस गेट के अंदर भी कई दफ्तर है, वहां मुकम्मल होंगे, और इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस भी है, वजीर आला हाउस भी है, वजीर आजम हाउस भी है, जहां हाफिज मोहम्मद रहमान साहब हमें बुलाएंगे, हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरी कुव्वत से आप बड़े करके कहें हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम आएंगे। हाफिज साहब करम बढ़ाओ, हाफिज साहब करम बढ़ाओ। जब अपना काफिला अजमौरी से निकलेगा, जहां से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे यार करने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। गरीब नहीं पलते, हमारी मान रखे हैं, गरीब नहीं पलते, हमारी मान रखे हैं। चीज यक्कों ने चंद कुत्ते शिकारी पाल रखे हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। इंशाअल्लाह हम उनका सत्ते बात भी करेंगे, और इंशाअल्लाह अवाम को रिलीफ दिलवा के दम लेंगे। शुक्रिया। प्यारे वेखन वालिओ, तुसां हुकूमत दे ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ बिजली के बिलों के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे दे विच शिरकत की। साहिबो मुजफ्फर वारसी और आख्या सी कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। साडे गुजरांवाला दे अवाम ने ते अज ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ बिजली के बिलों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करके ते हुक्मरानां दे खिलाफ एक ऐलान जंग, एक ऐलान जहाद कर दिता है। सानू यकीन है कि हुक्मरान जिहड़े साडे ही वोटां दे नाल हुक्मरान बने हुए ने, वो साडे इस एहतजाज दे उत्ते कन्न धरनगे ते अपने ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ बिजली के जिहड़े बिल ने उन्हां दे विच कुछ तखफीफ, कुछ कमी करनगे। साहिबो इहदे नाल ही सानू दिओ इजाजत, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे बट में, चल मेले नू चलिए। हाय चल